السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کامیابیوں کی پرواز کو یقینی بناتے ہوئے میں ہوں آج آپ کے ساتھ سراف شہباز۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج کی نئی ویڈیو لے کر آیا۔ تو بیٹا جی، آج جو ویڈیو ہے کلاس ہے سیکنڈ ایئر، سبجیکٹ ہے اردو اور ٹاپک ہے آپ بیتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں، بیٹا جی میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا انشاءاللہ، اور آپ کو بہترین یہ سمجھ آئے گی۔ تو بیٹا جی چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سے دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بیٹا جی میرے پاس ٹاپک ہے آپ بیتی۔ آپ کا معنی خود، بیتی کا معنی گزری ہوئی حالت۔ تو آپ بیتی کا مطلب ہوا خود پر گزرے ہوئے حالات تحریر کرنا۔ یہ ہے اردو کے اعتبار سے آپ بیتی، یہ اردو کے اعتبار سے۔ آگے فارسی میں کہتے ہیں خود نوشت، یعنی اپنی کارگزاری بیان کرنا، اپنے پر جو بیتی ہے وہ بتانا۔ انگریزی میں کہتے ہیں آٹو بایوگرافی، آٹو بایوگرافی انگریزی میں کہتے ہیں۔ نوٹ، لیکن یہی یاد رکھیے گا کہ نصاب میں کسی انسان کی آپ بیتی شامل نہیں ہے۔ سیکنڈ ایئر کی جو اردو کی کتاب ہے بیٹا جی، اس میں جتنی بھی آپ بیتی ہے، یا تو وہ بے جان چیز کے بارے میں یا وہ بے زبان کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں نہیں ہے۔ جیسے اگر بے جان چیزیں کون سی ہیں؟ سائیکل کی آپ بیتی، فٹ بال کی آپ بیتی، کرسی کی آپ بیتی۔ بے زبان ہے تو درخت کی آپ بیتی، تتلی کی آپ بیتی یا پھول کی آپ بیتی۔ اب جب ہم نے شروع کرنی آپ بیتی تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ بیتی لکھنے کا جو طریقہ ہے، ہم نے لکھنا ہے واحد متکلم کا استعمال کرنا ہے۔ ہم نے جس کی بھی آپ بیتی بتانی ہے، ہم نے اس میں یہ بتانا ہے کہ ہم نے خود کو، اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ چاہیے، میرا یہ ماننا ہے، یعنی میں، مجھے، میرا۔ متکلم، واحد متکلم کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ لفظ استعمال کرنا ہے، سنگولر فرسٹ پرسن، یعنی کہ واحد متکلم کا استعمال کرنا ہے۔ کیسے؟ کون سا لفظ؟ میں، مجھے، میرا، یہ سنگولر ہے فرسٹ پرسن کے اعتبار سے۔ اچھا یاد رکھیے گا بیٹا جی، آپ بیتی لکھتے وقت تصور کریں کہ وہ بے جان چیز آپ خود ہیں، اپنے بارے میں بتانا ہے۔ اب کوئی سی بھی چیز ہے بیٹا جی، میں نے لکھنے کا جو آپ کے لیے انتہائی آسان کر رہی ہے پیٹرن آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ آپ نے بتانا ہے، اپنا تعارف کروانا ہے۔ جیسے ایک گلاب کے بارے میں، گلاب کی پھول کی آپ بیتی ہے، تو اس میں ہم کیسے بتائیں گے اپنا تعارف؟ آپ بتائیں گے جی میرا نام گلاب ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ وہ گلاب ہے یا وہ گلاب تھا یا اس کے پاس گلاب، نہ، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے آپ کو گلاب سمجھنا کہ میں گلاب ہوں۔ آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے کہ میرا نام گلاب ہے اور میں باغ کے ایک گوشے میں پیدا ہوا۔ یہ کہتے ہیں تعارف۔ آگے قبل از پیدائش، اب نے بتانا ہے پیدائش سے پہلے میں کہاں تھا، اپنے بارے میں۔ اب میں گلاب ہوں، ویسے تو خیر میں انسان ہی ہوں، حافظ شہباز ہوں، میں گلاب نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ قبل از پیدائش سے، یعنی پیدائش سے پہلے میں کہاں تھا، میری حقیقت کیا تھی۔ تو وہ بتائیں گے کہ میری زندگی کی ابتدا ایک ننھے بیج سے ہوئی جو زمین کے اندر چھپا ہوا تھا۔ یہ کیا تھا؟ پیدائش سے پہلے میری حقیقت، وہ آپ کے سامنے۔ آگے پیدائش پر جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ مثلا کہ جب پہلی بار سورج کی روشنی نے مجھے گدگدایا تو میں نے زمین کا پردہ ہٹا کر کائنات کے رنگوں کو دیکھا۔ یہ ایک خوشگوار لمحہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پرورش کا عمل ہے۔ اب پرورش کا جو عمل ہے ظاہر، اس میں پھر آپ بتائیں گے وقت گزرتا گیا اور میں ایک نازک پودا بن گیا، میں ایک نازک پودا بن گیا۔ یہ آپ کا جو پرورش کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو گیا، وہ چل پڑا ہے۔ آگے عروج اور زوال کی وجوہات، بیٹا اس میں آپ بتائیں گے کہ میری خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی اور میں محبت کے اظہار کا استعارہ بن گیا۔ پھر سبق آموز جو انجام ہے، آپ بتائیں کہ میں اپنی تقدیر سے آگاہ ہوں کہ میری زندگی مختصر ہے، لیکن میں خوفزدہ نہیں، کیونکہ میری ہستی کا مقصد دوسروں کے دلوں میں خوشی اور محبت کے چراغ روشن کرنا ہے۔ یہ بیٹا جی کیا تھا؟ یہ میں نے آپ کے سامنے انتہائی آسان کر کے آپ بیتی کا
जो तरीका है बेटा वो आपके सामने रखा। हाँ, एक बात ये याद रखिएगा कि हवाले के जो अशार हैं वो जरूर इसमें इस्तेमाल करने, जैसे मैं इस तरफ आ रहा हूँ अभी इंशाल्लाह आपके सामने ये बात भी रखता हूँ। हवाले के अशार आपने जरूर लिखने हैं। जैसे ये ज़हन में रखें, आपके पास आंसर शीट है तो बेटा याद रखिएगा, एक उसका आगाज है और इसका सेंटर है, वस्त है, और एक उसका क्या इख्तिताम है। बेटा जी कोई सी आप बीती हो, यानी कि साइकिल की, फुटबॉल की, कुर्सी की, या दरख्त की, तितली की, फूल की, या इसके अलावा बेटा जी कोई सा भी एक जनरली जो पोइट्री या मैंने आपके सामने ये अशार रखे हैं, आप इसको किसी के अंदर भी लिख सकते हैं इंशाल्लाह, नो ऑब्जेक्शन, कोई मसला ही नहीं है। शुरू जब आपने करना है आप बीती को, सबसे पहले बेटा जी आपने शेर लिखना है। शेर मैंने आपके सामने रखा, कहानी मेरी रोदादे जहां मालूम होती है, कहानी मेरी रोदादे जहां मालूम होती है, जो है उसी की दास्तां मालूम होती है। इसको शुरू में आगाज में आपने लिख देना है। सेंटर में फिर आप ये बातें लिखेंगे, ये लिखने के बाद ज़ाहिर है सेंटर में फिर आपने उसमें ये शेर 2 लिख देने। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दूसरे शेर है, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, यानी कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अब इसके बारे में ज़ाहिर आप लिखते लिखाते इसकी डिटेल बताएंगे। ज़ाहिर है बेटा इसकी जो लेंथ है 3 से 3.5 सफ़े जरूर होने चाहिए, 3 से 3.5 सफ़े जरूर होने चाहिए। लास्ट में बेटा जी आपके पास ये 2 अशार फिर मौजूद है। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। और आखिरी शेर, याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो बेटा जी उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और बेटा जी ये बताते चलूं ये आपका सवाल 10 नंबर पर मुश्तमिल है, और बोर्ड पैक्शन के एतबार से जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसका ये सवाल नंबर 7 है, सवाल नंबर 7, और ये आपका आखिरी सवाल है। और यहाँ ये भी बताता चलो कि ये आप बीती या तो खत आएगा या आप बीती, इन दोनों में से एक चीज ही आएगी और आपने वो ही करनी है। तो 10 नंबर पर ये मुश्तमिल है। उम्मीद है बेटा जी आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा, और फॉलो तो करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।